بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک حجام تھا۔ وہ اتنا بے وقوف تھا کہ کوئی کام بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے گاہکوں کے سر کے بالوں کی بجائے اکثر کانوں پر ٹک لگا دیتا، یعنی کانوں کو زخمی کر دیتا، اور داڑھی بناتے وقت گالوں اور گلے پر زخم کر دیتا تھا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کی دکان پر آنا بند کر دیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کے پاس کوئی نہ تھا سوائے استری اور اس کی بیوی کے، اور دونوں ہی تیز تھے۔ اس کی چالاک اور تیز مزاج بیوی عموماً اسے اس کی بے وقوفی پر طعنے دیتی رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہی تو ہمیشہ کی طرح چلانا بکنا شروع کر دیا، زبان چلانی شروع کر دی۔ لیکن حجام نے سب کچھ سکون سے برداشت کیا اور کہا، شور و غل مچانے سے کیا فائدہ؟ یہ سب کچھ تو تم مجھ سے پہلے بھی کہتی رہی ہو۔ میں تم سے بالکل متفق ہوں۔ میں نے نہ کبھی کام کیا، نہ کر سکتا ہوں، اور نہ ہی کروں گا۔ یہ حقیقت ہے۔ بیوی نے جواب دیا، پھر تمہیں بھیک مانگنی چاہیے۔ بیوی نے حجام سے کہا کہ تم سرپنچ کے پاس جاؤ اور اس سے کوئی چیز تمہیں بھی مل جائے گی، کیونکہ سرپنچ کی حویلی میں جشن منایا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سرپنچ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہوگا۔ حجام نے فرمانبرداری سے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ اپنی تیز مزاج بیوی سے تھوڑا سا ڈرتا بھی تھا، اس لیے سیدھا سرپنچ کے محل میں پہنچا اور سرپنچ سے کوئی چیز دینے کی درخواست کی۔ سرپنچ نے پوچھا، کوئی چیز؟ کیا چیز؟ اب تو حجام بہت سٹپٹایا، کیونکہ اس کی بیوی نے کوئی خاص چیز نہیں بتائی تھی، کچھ نام نہیں بتایا تھا، اور حجام اتنا کوڑ مغز تھا کہ خود سوچ نہیں سکتا تھا۔ لہذا اس نے گھبرا کر کہا، اوہ، کوئی بھی چیز دے دیجیے۔ سرپنچ نے پوچھا، کیا زمین کا ٹکڑا لوگے؟ بے وقوف حجام نے جب اپنی مشکل آسان دیکھی، سوچا کہ شاید زمین ہی سب سے اچھی چیز ہے، لہذا فوراً زمین لینے کی حامی بھر لی۔ سرپنچ نے شہر سے باہر پڑی ہوئی بیکار زمین دینے کا حکم دے دیا، اور حجام مطمئن ہو کر گھر واپس آ گیا۔ بیوی بڑی بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ فوراً بولی، تم کیا لائے ہو؟ مجھے جلدی دو تاکہ میں کھانے کے لیے کچھ خرید کر لاؤں۔ اب اس کی بیوی نے کتنا شور مچایا ہوگا جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ حجام کو بیکار زمین کا ٹکڑا ملا ہے۔ حجام نے گڑ گڑا کر کہا، لیکن زمین زمین ہوتی ہے، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتی، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو رہے گا نا۔ بیوی نے غصے سے کہا، تم جیسا احمق دنیا میں نہیں ہوگا۔ جب ہم اس زمین پر کاشت ہی نہیں کر سکتے تو اس کا کیا فائدہ؟ ہم ہل اور بیل کہاں سے لائیں گے؟ لیکن حجام کی بیوی بہت چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا، اور جلدی اس نے بیکار زمین کو کارآمد بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے شوہر کا ساتھ لیا اور بنجر زمین پر پہنچ گئی۔ اس نے حجام سے کہا کہ بس میری نقل کرتے رہنا۔ زمین کو جگہ جگہ بڑی بے چینی والے انداز میں دیکھتی رہی، اور جب کوئی شخص وہاں سے گزرتا تو بہانہ کر کے فوراً بیٹھ جاتی اور یہ ظاہر کرتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اتفاق سے ساتھ ہی چور وہاں جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ چور حجام اور اس کی بیوی کی ساری حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لہذا سورج غروب ہونے سے پہلے ان میں سے ایک چور صورتحال معلوم کرنے کے لیے آیا۔ چور جب ان کے پاس پہنچا تو حجام کی بیوی نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، پھر بڑے رازدارانہ انداز میں بتایا، یہ زمین میرے دادا کی ہے، انہوں نے اس میں سونے سے بھری ہوئی 5 دیگیں چھپا دی تھیں۔ میں وہ جگہ تلاش کر رہی ہوں تاکہ وہ دیگیں زمین کھود کر نکال لوں، مگر تم یہ بات کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ چور نے بڑے خلوص سے یہ بات کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کیا، مگر جیسے ہی حجام اور اس کی بیوی اپنے گھر گئے، چور نے اپنے ساتھیوں کو خزانے کے متعلق بتایا، اور وہ سب خزانہ تلاش کرنے میں لگ گئے۔ وہ تمام رات زمین کھودتے رہے اور اسے ہموار کرتے رہے، یہاں تک کہ کھیت اس طرح معلوم ہونے لگا جیسے 7 مرتبہ اس پر ہل چلا دیا گیا ہو، مگر اتنی محنت کے باوجود وہاں سونا چاندی تو کیا، ایک پھوٹی کوڑی تک نہ نکلی، تو وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ اگلے دن حجام کی بیوی نے جب کھیت کو اتنا عمدہ کھودا ہوا پایا تو وہ اپنے منصوبے کی کامیابی پر بہت خوش ہوئی۔ وہ ایک غلہ فروش کے پاس گئی اور اسے چاول ادھار لیے، جو اس نے خوشی خوشی دے دیے، کیونکہ اسے 3 گنا چاول ملنے کی امید تھی۔ حجام کی بیوی نے چاول کی فصل اگائی جو امید سے زیادہ اچھی رہی۔ اس نے فصل بیچ کر قرض اتارا اور بچی ہوئی رقم سے سونے کی اشرفیاں خرید لی۔ جب چوروں نے یہ ماجرا دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا، کیونکہ چور بھی یہیں کے رہنے والے تھے۔ وہ حجام کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے کہا، اس فصل میں سے ہمیں بھی حصہ دو، تم جانتی ہو کہ زمین کھود کر اسے کاشت کے قابل تو ہم نے کیا تھا۔ حجام کی بیوی نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ زمین میں سونا موجود ہے، مگر تم اسے حاصل نہ کر سکے، میں نے اسے حاصل کر لیا، وہ سونا میرے پاس موجود ہے، تم لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں اور تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ چوروں نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات تم لوگ ذرا سنبھل کر رہنا، اپنا حصہ ہم خود حاصل کر لیں گے۔ اس رات ایک چور گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا کہ جب گھر والے سو جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دروازہ کھولے، لیکن حجام کی چالاک بیوی نے اسے دیکھ لیا اور اسے مزہ چکھانے کی ترکیب سوچنے لگی۔
حجام نے جو چوروں کی دھمکی سے خوفزدہ تھا اپنی بیوی سے اشرفیوں کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے جواب دیا، میں دروازے کے قریب جو طاق ہے اس میں مٹھائی کے نیچے ایک برتن میں اشرفیاں رکھ دی ہیں۔ چور نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ جب گھر والے سو گئے تو اس نے وہ برتن اٹھائے اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کو اپنا کارنامہ بڑے فخر سے سنایا۔ ساتوں چور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حجام کی بیوی نے کہا کہ اوپر والے برتن میں مٹھائی ہے، میں پہلے وہ تقسیم کروں گا کیونکہ ہمیں بھوک لگی ہے، چلو مٹھائی کھاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اندھیرے میں وہ چیز بانٹی جسے وہ مٹھائی سمجھ رہا تھا۔ حقیقت میں حجام کی بیوی نے اوپر والے برتن میں بکری کی مینگنیاں بھری تھیں، اور جب چوروں نے ندیدوں کی طرح وہ اپنے منہ میں بھر لی تو خود خیال کر سکتے ہیں انہوں نے کیسے کیسے منہ بنائے ہوں گے۔ چوروں کو حجام کی بیوی کی حرکت پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ جب دوسرے دن چور حجام کی بیوی کے پاس گئے، اسے دھمکیاں دی اور پھر اپنا حصہ مانگا تو اس نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ چوروں نے کہا، اب تم ہوشیار رہنا، تم نے ہمیں دوسری مرتبہ بے وقوف بنایا ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے تمام رات زمین کھودی اور دوسری دفعہ تم نے دھوکے سے مینگنیاں کھلا دی۔ آج رات ہماری باری ہے۔ اب دوسرا چور گھر گیا لیکن حجام کی بیوی نے اسے بھی دیکھ لیا۔ پھر حجام نے رات کو پوچھا، تم نے اشرفیوں کا کیا کیا؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بستر کے نیچے نہیں رکھی ہوں گی۔ چالاک بیوی نے جواب دیا، میں نے وہ نیم کے درخت کی شاخ میں لٹکا دی ہیں کیونکہ اس کے متعلق تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں اشرفیاں چھپی ہوئی ہیں۔ چور دل میں خوش ہو گیا اور جب دونوں میاں بیوی سو گئے تو وہ دبے پاؤں گھر سے نکلا اور اپنے ساتھیوں کو بتا دیا۔ ان کا سردار چلایا، یقیناً یہ بات صحیح ہے۔ وہ نیم کے درخت کے پاس آئے تو دیکھا کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے ایک چور کو حکم دیا کہ وہ اشرفیوں کو نیچے لائے۔ انہوں نے جو چیز دیکھی حقیقت میں وہ بھیڑوں کا چھتا تھا۔ چھتے میں بڑی والی بھوری اور پیلی ظالم بھیڑیں موجود تھیں۔ ایک چور درخت پر چڑھا، وہ جو ہی درخت کے قریب گیا تو ایک بھیڑ اڑی اور اس نے چور کو کاٹ لیا۔ چور نے فوراً اپنا ہاتھ اس جگہ مارا۔ نیچے والے چلائے، ارے تم اشرفیاں اپنی جیب میں ڈال رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہاں اندھیرا ہے اور ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ادھر وہ بیچارہ جب بھیڑ کی کاٹی جگہ پر ہاتھ مار رہا تھا تو نیچے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اشرفیاں اپنی جیب میں بھر رہا ہے۔ چور نے جواباً کہا، یقین کرو میں ایسا نہیں کر رہا بلکہ مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ اسی وقت ایک بھیڑ نے اس کے سینے پر ڈنگ مارا تو اس نے وہاں ہاتھ رکھا۔ باقی چوروں نے کہا، چھی چھی، شرم کرو، اب ہم نے تمہیں اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اب تم رک جاؤ ورنہ تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ پھر انہوں نے دوسرا آدمی اوپر بھیجا مگر بھیڑوں نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور اس بیچارے نے بھی ادھر ادھر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ نیچے والے چلائے اور بولے، شرم کرو۔ پھر ایک کے بعد ایک نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا اور پھر بالآخر سردار بھی اوپر چڑھ گیا اور اس نے پورا چھتا ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مگر جب بھیڑوں نے ان سب کو کاٹنا شروع کیا تو وہ بوکھلا کر اپنے اپنے ہاتھ ہلانے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ جس شاخ پر وہ بیٹھے تھے ان کے وزن سے وہ ٹوٹ گئی اور سب چھتے سمیت پیڑ پر سے زمین پر گر پڑے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ چوٹ اور رگڑ کے علاوہ بھی ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کے بعد حجام اور اس کی بیوی نے سکون کا سانس لیا کیونکہ سب چور ہسپتال چلے گئے۔ حقیقت میں وہ اتنے دن ہسپتال میں رہے کہ حجام اور اس کی بیوی نے سوچ لیا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ غلطی پر تھے۔ ایک رات گھر کی چھوٹی باری کھلی ہوئی تھی، اچانک باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ حجام کی بیوی کی آنکھ کھل گئی، اس نے چوروں کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ گھبرائی تو بہت مگر اس نے ارادہ کر لیا کہ بغیر کوشش کے ہار نہیں ماننی۔ اس نے اپنے شوہر کا تیز استرا ہاتھ میں پکڑ لیا اور کھڑکی کے قریب ایک طرف اندھیرے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی ایک چور نے کھڑکی سے جھانکا اس نے بڑی صفائی سے چور کی ناک کاٹ لی۔ تیرا ستیہ ناس، چور بلبلایا۔ وہ فوراً واپس ہوا اور دوسروں سے کہا، میری ناک کسی چیز سے کٹ گئی ہے۔ دوسرے چور نے چپکے سے کہا، تم سب کو جگا دو گے، باہر آ جاؤ۔ اس نے کہا، میری ناک سے خون آ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، تم نے شاید لوہے کی باری سے اپنی ناک ٹکرا دی ہوگی، ہٹو پیچھے، میں ابھی جاتا ہوں۔ لیکن اس بیچارے کی بھی ناک کٹ گئی۔ اس نے کہا، دوستو یقیناً اندر کوئی تیز دھار چیز موجود ہے۔ تیسرے نے کہا، شاید بانس کا کوئی ٹکڑا ہوگا، اب میں جاتا ہوں، اور پھر اس کی بھی ناک کٹ گئی۔ اس طرح چوتھے، پانچویں اور چھٹے کا بھی یہی حال ہوا۔ آخر میں سردار کی باری آئی۔ سردار بہت ہوشیار اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے کہا، ایک آدمی کو صحیح سلامت رہنا چاہیے تاکہ تمہارے زخموں کی دیکھ بھال کر سکے۔ آؤ اب چلیں، کل آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد حجام کی بیوی نے چراغ جلایا اور تمام ناکوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ اب اس سے پہلے کہ چوروں کے زخم بھرتے، گرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ حجام اور اس کی بیوی کو گھر میں گرمی لگتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی چارپائیاں گھر کے باہر صحن میں بچھا لیں کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اب چوروں کو کافی سزا مل چکی ہے۔
اور اب وہ کبھی ان کے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن جب چوروں نے ان کو باہر سوتے دیکھا تو حجام کی بیوی کی چارپائی اٹھا کر چلتے بنے۔ ہلنے جلنے سے حجام کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ چارپائی سمیت چوروں کے کاندھوں پر سوار ہے اور 3 چور پیچھے چل رہے ہیں، مگر اس نے اپنے حواس قائم رکھے۔ وہ سوچتی رہی مگر بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ کچھ دور جا کر وہ لوگ برگد کے ایک درخت کے نیچے پہنچے۔ ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، ہم بہت تھک گئے ہیں، چوروں نے کہا۔ یہ کہہ کر انہوں نے چارپائی زمین پر رکھ دی۔ برگد دیکھ کر حجام کی بیوی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کمبل کو چارپائی پر اس طرح پھیلا دیا جیسے وہ سو رہی ہے اور خود برگد کی شاخ پکڑ کر لٹک گئی۔ اس وقت چاندنی رات تھی۔ چوروں نے سردار سے کہا، تم جاگو اور ہم سوتے ہیں کیونکہ ہمارے ناک بھی زخمی ہیں۔ وہ سب سو گئے اور سردار ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اچانک حجام کی بیوی کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے اپنی سفید چادر کا نقاب بنا کر منہ پر ڈال لیا اور بہت دھیمی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ سردار نے اوپر نظر دوڑائی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ سردار کا رنگ سفید تھا۔ اس نے سوچا یہ کوئی پری ہے اور میری خوبصورتی کو پسند کرنے لگی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ چاندنی راتوں میں پریاں ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے پری سے کہا، اچھی پری نیچے آ جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ گانا گاتی رہی اور سردار کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ درخت پر چڑھا اور حجام کی بیوی کے قریب جا کر کہا، کیا بات ہے خوبصورت پری، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ حجام کی بیوی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جن مردوں کی ناک لمبی ہوتی ہے وہ بے وفا ہوتے ہیں اور تم بھی انہی میں سے ہو۔ سردار نے قسم کھا کر کہا، میں تو بے وفا نہیں ہوں۔ مگر حجام کی بیوی نہ مانی اور کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنی زبان باہر نکالو، میں تمہاری زبان دیکھ کر بتاؤں گی کہ تم جھوٹے ہو یا سچے۔ سردار نے اپنی زبان باہر نکالی تو حجام کی بیوی نے جلدی سے اس کی زبان کی نوک کاٹ ڈالی۔ اس اچانک حملے سے سردار کو بہت تکلیف ہوئی اور دہشت زدہ ہو کر شاخ سے زمین پر گر پڑا۔ گرنے کی آواز سن کر اس کے ساتھی جاگ گئے اور چلائے، کیا بات ہے؟ سردار نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دینا چاہا مگر اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی کیونکہ اس کی زبان کی نوک بھی کاٹ دی گئی تھی، اس لیے وہ صاف طور پر بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ سردار کے کان میں چیخ کر بولے، کیا بات ہے سردار؟ سردار نے پھر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کسی نے کہا اس پر اثر ہو گیا ہے، شاید یہاں کوئی چڑیل ہے۔ اسی دوران حجام کی بیوی نے چادر کو پھڑپھڑانا اور خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ جب چوروں نے اوپر دیکھا تو خوف سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے، اتنے گھبرائے کہ انہوں نے دوبارہ اوپر نگاہ ڈال کر بھی نہ دیکھا اور سردار کو گھسیٹتے ہوئے بھاگ گئے۔ حجام کی بیوی درخت سے اتر کر اپنے گھر آ گئی۔ چور جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو سوچا کہ ہم طاقت کے ذریعے سے حجام کی بیوی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے قانون کا سہارا لیا۔ وہ سرپنچ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سرپنچ کے بلانے پر حجام کی بیوی نے تمام کہانی خوب نمک مرچ لگا کر سنائی اور ثبوت کے طور پر کٹی ہوئی ناک اور زبان کی نوک پیش کر دی۔ سرپنچ واقعہ سن کر بہت ہنسا اور خوش ہوا کہ اس نے حجام کو اپنا وزیر بنا لیا اور کہا کہ جب تک اس کی بیوی زندہ ہے اب کوئی بھی بیوقوفی نہیں کر سکتا۔